الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آج 1441 سنہ ہجری کے شعبان المعظم کی 16ویں رات ہفتہ وار سنت ہمارا اجتماع ہے. شب جمعہ ہے. آج مدنی چینل پر یہ اجتماع ہو رہا ہے بغیر گیدرنگ کے. القول البدیع میں ہے انتقال کے بعد حضرت سیدنا ابو العباس احمد بن منصور علیہ رحمت اللہ الغفور کو اہل شیراز میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ سر پر موتیوں کا تاج سجائے جنتی لباس میں ملبوس شیراز کی جامع مسجد کی محراب میں کھڑے ہیں. خواب دیکھنے والے نے عرض کی ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا الحمدللہ میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا کہ اللہ کریم نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے تاج پہنا کر داخل جنت کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے عاشقان رسول، حضرت سیدنا کعب الاحبار علیہ رحمت اللہ الغفار ایک عظیم تابعی بزرگ تھے. قبول اسلام سے قبل آپ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص توبہ کرنے کے بعد پھر ایک فاحشہ کے ساتھ کالا منہ کر کے جب غسل کے لیے ایک نہر میں داخل ہوا تو نہر کی صدائیں آنے لگی. تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا تو نے توبہ کر کے یہ عہد نہیں کیا تھا کہ اب کبھی ایسا گناہ نہیں کروں گا؟ یہ سن کر اس پر رقت طاری ہو گئی اور روتا چیختا یہ کہتا ہوا بھاگا اب کبھی بھی اپنے پیارے پیارے اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. وہ روتا ہوا ایک پہاڑ پر پہنچا جہاں 12 اللہ کے نیک بندے عبادت میں مشغول تھے. یہ بھی ان میں شامل ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد وہاں قحط پڑا، اناج کی تنگی ہوئی تو نیک بندوں کا وہ قافلہ غذا خوراک کی تلاش میں شہر کی طرف چل دیا. اتفاق سے ان کا گزر اسی نہر کی طرف ہوا. وہ شخص خوف سے تھرا اٹھا اور کہنے لگا میں اس نہر کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ وہاں میرے گناہوں کو جاننے والا موجود ہے، مجھے اس سے شرم آتی ہے. یہ رک گیا اور 12 افراد نہر پر پہنچے تو نہر کی صدائیں آنی شروع ہو گئیں. اے نیک بندو، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا وہ کہتا ہے اس نہر پر میرے گناہوں کا جاننے والا موجود ہے اور مجھے اس سے شرم آتی ہے. نہر سے آواز آئی سبحان اللہ، اگر تمہارا کوئی عزیز تمہیں ایزا دے بیٹھے پھر نادم ہو کر تم سے معافی مانگ لے اور اپنی غلط عادت چھوڑ دے تو کیا تمہاری اس سے صلح کمپرومائز نہیں ہو جاتا؟ تمہارے ساتھی نے بھی توبہ کر لی ہے اور نیکیوں میں مشغول ہو گیا ہے، لہذا اب اس کی اپنے رب سے صلح ہو چکی ہے، اسے یہاں لے آؤ اور تم سب یہیں نہر کے کنارے عبادت کرو. انہوں نے اپنے ساتھی کو خوشخبری دی اور پھر یہ سب مل کر وہاں مشغول عبادت ہوئے، یہاں تک کہ اس شخص کا وہیں انتقال ہو گیا. اس پر نہر کی صدائیں گونج اٹھی
اے نیک بندو اسے میرے پانی سے نہلاؤ اور میرے ہی کنارے دفناؤ تاکہ بروز قیامت بھی وہ یہیں سے اٹھایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، رات کو اس کے مزار کے قریب اللہ رب العزت کی عبادت کرتے کرتے سو گئے۔ صبح ان سب کا وہاں سے کوچ کرنے کا، انہیں چل پڑنے کا ارادہ تھا۔ جب جاگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے مزار کے اطراف میں 12 سرو کے خوبصورت قداور درخت کھڑے ہیں۔ سرو ایک درخت ہے کہ جو کہ سیدھا اور مخروطی یعنی گاجر کی شکل کا ہوتا ہے۔ یہ لوگ سمجھ گئے کہ اللہ کریم نے یہ ہمارے لیے پیدا فرمائے ہیں تاکہ ہم کہیں اور جانے کے بجائے ان درختوں کے سائے میں پڑے رہیں۔ چنانچہ وہ لوگ وہیں عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا تو اسی شخص کے پہلو میں یعنی سائیڈ میں اس کو دفن کیا جاتا، حتیٰ کہ سب وفات پا گئے۔ بنی اسرائیل ان نیک بندوں کے مزارات کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، آپ نے دیکھا اللہ کریم کتنا رحیم ہے، جب کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس حکایت سے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ گناہ کرنے والا اگرچہ لاکھ پردوں میں چھپ کر گناہ کرے اللہ دیکھ رہا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے مزارات پر حاضری کا سلسلہ پچھلی امت کے مسلمانوں میں بھی تھا۔ تو اے اللہ سے ڈرنے والے اسلامی بھائیوں، جب گناہ سرزد ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ اگر بتقاضائے بشریت پھر گناہ کر بیٹھے تو پھر توبہ کر لے، پھر خطا ہو جائے تو پھر توبہ کرے۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو، اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ یقیناً گناہوں کو معاف کرنے میں اس کی رحمت کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، بس ہمیں توبہ و استغفار کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ معلوم ہوا توبہ کرنے والے کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ بہرحال ہمیں بارگاہ رب ذوالجلال میں ہر دم جھکا رہنا چاہیے اور اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ رحمت کی بات آئی ہے تو یہ عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نادانی میں کہہ دیتے ہیں کہ جنت میں صرف نیکیوں کے ذریعے ہی داخلہ ملے گا اور جو گناہ کرے گا وہ لازمی طور پر جہنم میں جائے گا۔ رحمت سے بخشے جانے کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ایسا کہنے والے یقیناً شیطان کے وسوسوں میں گرفتار ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی رحمت کی اسپیشل بات تو کر ہی نہیں رہا۔ اللہ پاک پارہ 24 پارہ نمبر 24 سورۃ الزمر آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ
کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ بے شک اللہ پاک سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اپنی جانوں پر زیادتی اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہنے کہ گناہ کرنا، نافرمانیاں کرنا۔ حدیث قدسی میں خدا رحمان عز و جل کا فرمان رحمت نشان ہے، سبقت رحمتی غضبی، یعنی میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے بھائی جان استاد زمن شہنشاہ سخن حضرت مولانا حسن رضا خان حسن رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے نعتیہ دیوان ذوق نعت کے اندر بارگاہ خدا رحمان عز و جل میں عرض کرتے ہیں، سبقت رحمتی علی غضبی، تو نے جب سے سنا دیا یا رب، آسرا گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب۔ تو اے عاشقان رسول، یقیناً اللہ رب العزت کی رحمت بہت 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 بڑی ہے۔ وہ بظاہر کسی چھوٹی سی ادا پر راضی ہو جائے تو ایسا نوازتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ چنانچہ کتاب التوابین میں ہے، حضرت سیدنا کعب الاحبار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے دو آدمی مسجد کی طرف چلے، ایک تو مسجد میں داخل ہو گیا مگر دوسرے پر خوف خدا طاری ہو گیا اور وہ باہر ہی بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میں گناہگار اس قابل کہاں جو اپنا گندا وجود لے کر اللہ کے پاک گھر میں داخل ہو سکوں۔ اللہ کریم کو اس کی یہ عاجزی پسند آ گئی اور اس کا نام صدیقین میں درج فرما دیا۔ یاد رہے صدیق کا درجہ ولی اور شہید سے بھی بڑا ہوتا ہے، ولیوں کی اعلیٰ قسم ہے صدیق۔ اور بنی اسرائیل کے تعلق سے عرض کر دو کہ یہ کیا ہوتا ہے، بعض سوچتے ہوں گے یہ پتہ نہیں کیا ہے۔ تو بنی اسرائیل یہ کس کو کہتے ہیں؟ اسرائیل سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کا مبارک نام تھا اسرائیل۔ تو آپ کی جو اولاد کی اولاد ہوئی تو یہ سب بنی اسرائیل کہلائے۔ تو یہاں بنی اسرائیل سے مراد یہ ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کتاب التوابین یعنی توبہ کرنے والوں کے واقعات ہیں، اس میں توابین یعنی توبہ کرنے والے لوگ۔ تو کتاب التوابین پیج نمبر 83 پر ہے، ایک اسرائیلی سے گناہ سرزد ہو گیا، وہ بے حد نادم ہوا اور بے قرار ہو کر ادھر سے ادھر بھاگنے لگا کہ کسی طرح اس کا گناہ معاف ہو جائے اور پروردگار راضی ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ رحمت میں اس کی بے قراری بھری ندامت کو شرف قبولیت حاصل ہوا اور اللہ کریم نے اس کو ولایت کے اعلیٰ ترین رتبے صدیقیت سے نواز دیا، اس کو بھی صدیق کا رتبہ دے دیا۔ تو ندامت یہ بہت بڑی کہ سعادت کی بات ہے۔ ندامت دیکھیں دل کی کیفیت کو کہتے ہیں۔ اب کوئی کسی کو نماز نہ پڑھنی ہو اور سستی کے مارے باہر کھڑا ہو جائے، نہیں میں اس قابل نہیں، میں مسجد میں نہیں جا سکتا، اور اندر یہ کہ مقصد سستی ہے، تو یہ منافقت ہے۔ اس کو صدیقیت کا مرتبہ نہیں ملے گا بلکہ منافقت کا لقب ملے گا اور جہنم کا حقدار ہوگا۔ یہ ایک تو نماز نہیں پڑھ رہا، دوسرا جھوٹ بول رہا ہے اور اپنی عاجزی انہیں ریا کر رہا ہے کہ میں بہت بڑا عاجز بندہ ہوں، کہ میرا وجود قابل نہیں ہے کہ میں مسجد میں جاؤں۔ تو یاد رکھیے کہ نماز جو ہے وہ جماعت یہ واجب ہے جبکہ کوئی شرعی مجبوری نہ ہو۔ سرکار نامدار مدینہ کا تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے،
الندم توبتن، یعنی شرمندگی توبہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات گناہوں پر ندامت وہ کام کر جاتی ہے جو بڑی سے بڑی عبادت بھی نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں کہ عبادت نہ کی جائے، یہ سب اللہ رب العزت کی مشیت یعنی مرضی پر ہے کہ کبھی ندامت کام کر جاتی ہے تو کبھی عبادت۔ روض الریاحین میں ہے، حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی علیہ رحمت اللہ الولی فرماتے ہیں، میں ایک قافلے کے ہمراہ ملک شام جا رہا تھا، راستے میں ڈاکوؤں کی جماعت نے ہمیں لوٹ لیا اور سارا مال و اسباب اپنے سردار کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ سامان میں ایک شکر اور بادام کی تھیلی نکلی، سارے ڈاکوؤں نے نکال کر کھانا شروع کر دیا مگر ان کے سردار نے اس میں سے کچھ نہ کھایا۔ تو سیدنا ابو بکر شبلی فرماتے ہیں، میں نے پوچھا سب کھا رہے ہیں مگر آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ وہ کہنے لگا میں روزے سے ہوں۔ تو میں نے حیرت سے کہا تم لوٹ مار بھی کرتے ہو اور روزہ دار بھی؟ سردار بولا پروردگار سے صلح کے لیے کمپرومائز کے لیے بھی تو کوئی راہ باقی رکھنی چاہیے نا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کچھ عرصے بعد میں نے اسی ڈاکوؤں کے سردار کو احرام کی حالت میں طواف خانہ کعبہ میں مشغول دیکھا۔ اس کے چہرے پر عبادت کا نور تھا اور مجاہدات یعنی عبادت میں مشقتیں محنتیں کرتے کرتے وہ کمزور ہو گیا تھا۔ میں نے تعجب کے ساتھ پوچھا کیا تم وہی شخص نہیں ہو جو ڈاکوؤں کا سردار تھا؟ وہ کہنے لگا جی ہاں میں وہی ہوں، اور سنیے اسی روزے نے اللہ پاک کے ساتھ میری صلح کروا دی ہے۔ تو اے عاشقان رسول، معلوم ہوا کہ کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر ترک نہیں کرنا چاہیے۔ کیا پتا وہی چھوٹی نظر آنے والی نیکی اللہ کریم کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور ہمارے دونوں جہان سنور جائیں۔ اس حکایت سے نفل روزے کی اہمیت بھی معلوم ہوئی۔ بے شک ہر ایک کثرت کے ساتھ نفل روزے رکھنے کی طاقت نہیں پاتا، تاہم کم از کم ہر پیر شریف کا روزہ تو رکھ ہی لینا چاہیے کہ سنت ہے۔ نیز نیک بنانے کے عظیم نسخے مدنی انعامات میں سے یہ ایک مدنی انعام بھی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی سے وابستہ کثیر اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس مدنی انعام کے مطابق پیر شریف کا روزہ رکھنے کی سنت ادا کرتے ہیں، اور عاشقان رسول کے ہر دل عزیز اسلامی چینل مدنی چینل پر ہر پیر شریف کو براہ راست یعنی لائیو دعا افطار کا سلسلہ ہوتا اور عاشقان رسول کے روح پرور مناظر دکھائے جاتے ہیں، کلام پڑھے جاتے ہیں، دعا کی جاتی ہے۔ یہ عصر کے بعد ہوتا ہے۔ آپ بھی بنیت ثواب مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دوسروں کو بھی دیکھنے کی دعوت دے کر خوب ثواب کا خزانہ لوٹیے۔ آج کل تو ویسے کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کا سلسلہ کئی ممالک میں چل رہا ہے، تو ہمارے ہاں رات 9 سے 12 بجے تک تقریباً یہ سلسلہ رہتا ہے دلوں کی راحت، جو نہایت دلچسپ ہوتا ہے اور کثیر ناظرین اس سے معلومات حاصل کرتے ہیں، محظوظ ہوتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، بڑی معلومات بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو جن کو نہیں پتہ ان تک بھی خبر پہنچائیں انشاءاللہ۔ وقت چونکہ ہوتا ہے لوگوں کے پاس، آج کل کام دھندے بند ہیں ایک تعداد کے، تو وہ مطلب مدنی چینلز بانے دیکھیں گے اور آخرت کا نیکیوں کا ذخیرہ اختیار کریں گے جو آخرت میں کام آئے گا۔
آئیے لگے آتا ہوں مدنی چینل کی ایک مدنی بہار بھی عرض کرتا چلوں. 10 بج گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم ہمیں بے حساب مغفرت سے نواز دے، ساری امت کو بخش دے. مولا کریم کرونا وائرس اور دیگر آفات و بلیات سے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کو نجات عطا فرما. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیمیائے سعادت میں حضرت سیدنا شیخ کتانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں
میں نے حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کو بعد وفات خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمانے لگے میری عبادتیں اور ریاضتیں تو کام نہ آئیں، البتہ رات کو اٹھ کر جو 2 رکعت تہجد پڑھ لیا کرتا تھا اسی کے سبب مغفرت ہو گئی۔ رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت، یعنی اللہ رب العزت کی رحمت بہا مطلب کہ قیمت طلب نہیں کرتی، بلکہ اس کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ تو فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی عادت ڈالنی اور خصوصاً تہجد ہرگز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کیا معلوم تہجد میں اٹھنے کی مشقت بارگاہ رب العزت میں قبولیت پا جائے اور ہماری مغفرت کا بہانہ بن جائے۔ خبردار اس رحمت برے بیان کا مطلب کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ چونکہ اللہ رب العزت کی رحمت بہت بڑی ہے لہذا آپ نمازیں چھوڑ دو، رمضان کے روزے بھی مت رکھو، خوب فلمیں ڈرامے دیکھو، خوب بد نگاہی کرو۔ اللہ رب العزت کی رحمت بہت بڑی ہے، اب ماں باپ کو ستانا شروع کر دو، خوب گالیاں بکو، کثرت سے جھوٹ بولو، مسلمانوں کی خوب غیبتیں کرو، مسلمانوں کے دل دکھاؤ، بد اخلاقی کے سابقہ سارے ریکارڈ توڑ دو۔ اللہ رب العزت کی رحمت بہت بڑی ہے، داڑھی منڈوا دو یا خشخشی داڑھی رکھو، چوری کرو، ڈاکے ڈالو، ظلم و ستم کی آندھیاں چلا دو، خوب شراب پیو، جوا کھیلو، بلکہ جوا اور منشیات کا اڈا ہی کھول ڈالو، جو گناہ ابھی تک نہیں کر پائے معاذ اللہ وہ بھی کر ڈالو، کیونکہ اللہ رب العزت کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اے بولے والے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک آپ پر اپنا خوب فضل و کرم فرمائے اور آپ کو اور مجھے بے حساب بخشے۔ اس طرح شیطان کان پکڑ کر آپ کو اپنی اطاعت میں نہ لگا دے۔ یاد رکھیے جہاں اللہ پاک رحیم و کریم ہے وہاں جبار و قہار بھی ہے، جہاں وہ نکتہ نواز ہے وہاں بے نیاز بھی ہے۔ اگر اس نے کسی چھوٹے سے گناہ پر پکڑ لیا تو کہیں کے نہ رہیں گے۔ خبردار خبردار خبردار، یہ طے ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان اپنے گناہوں کے سبب داخل جہنم بھی ہوں گے۔ ہمیں اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ہر وقت لرزاں و ترساں اور خوف زدہ رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان جہنم میں جانے والوں کی لسٹ میں ہمارا نام بھی شامل ہو۔ امام العادلین امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدنی سوچ پر قربان کہ امید ہو تو ایسی اور خوف بھی ہو تو ایسا، چنانچہ آپ فرماتے ہیں اگر اللہ پاک سب بندوں میں سے صرف ایک کو داخل جہنم فرمانے والا ہو تو میں ڈروں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم میں داخل ہونے والا وہ ایک بندہ میں ہی ہوں، اور اگر اللہ کریم سوائے ایک کے سب کو جہنم میں داخل فرمانے والا ہو تو میں امید کروں گا کہ جہنم سے محفوظ رہنے والا وہ ایک بندہ میں ہی ہوں۔ بہرحال رب العزت کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس کے قہر و غضب سے بے خوف بھی نہیں رہنا چاہیے۔ میں آپ کو اپنی بات عقلی دلیل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثلا 10,000 عیسائی بھائیوں کا اجتماع ہو اور کوئی دہشت گرد قریبی مکان کی چھت پر پستول لے کر کھڑا ہو جائے، گن لے کر کھڑا ہو جائے اور اعلان کرے میں صرف ایک گولی چلاتا ہوں،
اگر لگے گی تو صرف ایک ہی کو لگے گی، باقیوں کو ظاہر کچھ نہیں ہوگا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ صرف ایک ہی تو گولی لگنی ہے، بقیہ 9,999 سائیں بھائیوں کو تو بے خوف ہو جانا چاہیے۔ جی نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ہر ایک اس خوف سے بھاگ کھڑا ہوگا کہ کہیں کسی ایک کو لگنے والی وہ گولی مجھے ہی نہ لگے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو جب یہ طے شدہ امر ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان گناہوں کے سبب، گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل کیے جائیں گے، تو آخر ہر مسلمان اس بات سے کیوں نہیں ڈرتا یہ کہیں مجھے بھی جہنم میں نہ ڈال دیا جائے؟ خدا کی قسم، گن اور پسٹن کی گولی کی تکلیف جہنم کے عذاب کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ مسلم شریف میں جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ معذب یعنی عذاب پانے والے کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس کی گرمی اور تپش سے اس کا دماغ پتیلی کی طرح کھولتا ہوگا۔ وہ یہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھی پر ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ اللہ بروز قیامت سب سے کم عذاب والے جہنمی سے فرمائے گا، جو کچھ مال و دولت وغیرہ زمین میں ہے اگر وہ تجھے دے دیا جائے، وہ تیری ملک ہوتا، اگر وہ تیری ملک ہوتا یعنی تو ان سب کا آنر ہوتا، مالک ہوتا، تو کیا تو عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے یہ فدیے میں دے دیتا؟ تو وہ کہے گا ضرور، یعنی یہ ساری دنیا کا مال خزانہ بھی اگر کسی کے پاس ہو اور وہ اگر اس کے پاؤں میں جوتیاں بھی ڈالی گئی ہوں، سب سے ہلکا عذاب جہنم کا لائٹ عذاب، تب وہ ساری دنیا کی ہر چیز، ہر خزانہ، گولڈ اور سب کچھ دینے کے لیے وہ تیار ہو جائے گا کہ ہاں میں دے دوں گا، کہ یہ جوتیاں کہیں میرے پاؤں سے نکلتی ہوں۔ تو سوچئے، بار بار سوچئے، اگر کسی چھوٹے سے گناہ کے سبب یہی سب سے چھوٹا اور ہلکا لائٹ عذاب کسی پر مسلط کر دیا گیا تو اس کا کیا بنے گا؟ مثلا کسی کو گالی دی، حالانکہ یہ گالی تو بڑا گناہ ہے، چھوٹا نہیں ہے، پھر بھی اگر اس جرم کی پاداش میں سب سے ہلکا عذاب ہی ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ماں باپ کو ستانے کے جرم میں کہ یہ بھی بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، مگر اس جرم پر بھی اگر سب سے ہلکا عذاب ہی ہو جائے تو اس کی برداشت کس میں ہے؟ اسی طرح روزمرہ کیے جانے والے گناہوں پر غور کرتے چلے جائیے۔ جھوٹ بولنے کے سبب، کسی کی غیبت کرنے کے سبب، چغل خوری کے سبب، حرام روزی کمانے کے سبب، نشہ کرنے کے سبب، فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کے سبب، گانے باجے سننے کے سبب، بلکہ ٹی وی پر صرف عورت سے خبریں سننے کے سبب۔ تو بہرحال یہ کہ گانے باجے سننے کے سبب، تجارت میں ڈنڈی مارنے کے سبب، کم ناپ تول کرنے کے سبب اور کسی بھی گناہ کے سبب اگر سب سے ہلکا عذاب ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اور وہ عورت بھی کتنی بد نصیب ہے جو چند سکوں کی خاطر ٹی وی پر آ کر خبریں سناتی ہے، اپنی نمائش کراتی ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کا کوئی بھی حیا شرم محسوس نہیں ہوتی۔ کاش اس کو یہ احساس ہو جاتا کہ میرے ذریعے لاکھوں مرد بدنگاہی کا گناہ کر کے، اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کر کے، اپنی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھرنے کا سامان کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ تو خبریں ہیں، میں نے خبریں کی بات کی، اس کے علاوہ بہت کچھ کرتی ہیں، ہوتے ناچ رہی ہوتی ہیں میوزک کی تال پر، اور بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے مختلف چینلز پر۔ سب عورتوں کو ڈر جانا چاہیے، جو مسلمان ہیں میں ان سے بات کرتا ہوں،
جن کو حیا ہے میں ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ خدا را اپنے اس کمزور بدن پر ترس کھائیں، رحم کریں، اس کو جہنم کی آگ کے حوالے نہ کریں، روزگار کا ایسا ذریعہ اختیار کرے جو گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر، کئی کسب کام ہوتے ہیں چھوٹے موٹے سے جو گھر کی چار دیواری میں کیے جا سکتے ہیں، وہ کر کے اگر ضروری ہے کہ بھئی روزی کمانی ہے، تنگ دستی ہے تو بے شک کمائیں، تو اس طرح کمائیں، نہ کہ مطلب اس طرح کہ جس کا ذریعہ گناہ میں ڈال دے۔ یاد رکھیے مرد کا اجنبیہ عورت نامحرمہ عورت کو دیکھنا یا عورت کا اجنبی مرد کو بشہوت دیکھنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یاد رکھیے اگر اپنی بھابھی سے بے تکلفی کی یا اس کو قصدن دیکھا، اسی طرح چچی، تائی، ممانی، سالی، خالہ زاد، مامو زاد، پھوپھی زاد، چچا زاد یا تایا زاد سے پردہ نہ کیا، ان کے سامنے بلا تکلف آتے جاتے رہے، ان کو دیکھتے رہے، ان سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہے، اور ان جرائم میں سے بھی اگر کسی ایک گناہ کی حد تک پہنچنے والے جرم کی پاداش میں اگر پاؤں میں آگ کی جوتیاں ڈال دی گئی تو کیا بنے گا؟ جی ہاں، بھابھی، چچی، تائی، ممانی وغیرہ وغیرہ جن کا ابھی تذکرہ وہ یہ سب اجنبی کیا اور غیر محرمہ ہیں۔ غیر محرم اس کو کہتے ہیں کہ نامحرم اور نامحرمہ کہہ دیں، غیر محرم، غیر محرمہ، اجنبی، اجنبیہ، یہ سب کی جو تعریف بیان کرتا ہوں کہ جیسے کہ جس عورت کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شادی حرام نہ ہو وہ اس مرد کے لیے اجنبی ہے، اور وہ مرد اس عورت کے لیے اجنبی ہے کہ جس کے شادی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام نہ ہو۔ ہاں، جس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے نا تو وہ نامحرم نہیں ہوتا۔ جیسے ماں اور بیٹے کی شادی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، سگے بھائی بہن ہیں ان کی شادی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، آپس میں کوئی صورت ہی نہیں ہے شادی کی۔ اچھا، اب منہ بولے بھائی بہن بھی ہوتے ہیں جو کہ بالکل ایک ڈھکوسلا چلا ہوا ہے اور بے پردگیاں کر رہے ہیں، تو یہ نامحرم ہے کیونکہ شادی جائز ہے آپس میں ان کی، تو یہ ایک دوسرے کی بے پردگی کریں گے تو گناہ گار ہوں گے اور جہنم بھی حقدار ہوں گے۔ اسی طرح یہ نامحرم ماں بیٹے یا لے پالک بیٹا جو ہے، تو بچے کو لے پالک بنانا جائز ہے، لیکن بہرحال اس سے جب یہ سمجھدار ہو گیا، مرد اور عورت کے معاملات کو سمجھنے لگا، اب اس سے پردہ ہے، اب پردہ کرنا پڑے گا، بھلے کتنا ہی پیار ہے اس کو، یعنی کہ وہ دھوکے میں رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دھوکے میں بھی رکھتے ہوں گے کہ یہ سگی ماں ہے، یہ سگا باپ ہے، یہ بھی دھوکہ ہے، جھوٹ بولتے بولتے شاید وقت گزارتے ہوں، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ بھائی دل ٹوٹے گا تو آپ کا اعمال نامہ کالا ہو جائے گا، اس کا کیا؟ تو بولنا تو پڑے گا، موقع مناسب اس کو سمجھا کر ذہن بنا کر جب سمجھ بتانا تو پڑے گا کہ ہم تمہارے حقیقی ماں باپ نہیں ہیں، بلکہ چھٹپن سے ہی اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ حقیقی ماں باپ نہیں ہے، تاکہ یہ دھوکے میں نہ پڑے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے آپ کو کم از کم چھوٹے اور ہلکے عذاب سے ہی ڈرا دیا جائے، حالانکہ جہنم میں ایک سے خوفناک عذاب ہیں۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ یعنی چھپی ہوئی کتاب بیانات عطاریہ جلد 2 صفحہ نمبر 293 293 تا 297 پر ہے۔ وہ بندہ بھی کتنا عجیب ہے جو یہ جانتا ہے کہ دوزخ سخت ترین عذاب کا مقام ہے، پھر بھی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے اس کی گرمی سے ہلاک ہو جائیں۔ اہل جہنم کو جو مشروب یعنی ڈرنک پینے کے لیے دیا جائے گا وہ اس قدر خطرناک ہے کہ اگر اس کا ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو دنیا کی تمام کھیتیاں برباد ہو جائیں، نہ اناج اگے نہ پھل۔
جہنم کے سانپ اور بچھو بے حد خوفناک ہیں۔ حدیث پاک میں ہے جہنم میں عجمی اونٹوں کی گردن کی مثل بڑے بڑے سانپ ہوں گے جو دوزخیوں کو ڈستے ہوں گے۔ وہ ایسے زہریلے ہوں گے کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں گے تو 40 سال تک ان کے زہر کی تکلیف نہیں جائے گی، اور لگام لگائے ہوئے خچروں کے برابر بڑے بڑے بچھو جہنمیوں کو ڈنک مارتے رہیں گے کہ ایک بار ڈنک مارنے کی تکلیف 40 سال تک، یعنی 40 ایئرز تک باقی رہے گی۔ ترمذی کی روایت میں ہے جہنم میں صعود نامی ایک آگ کا پہاڑ ہے جس کی بلندی 70 یعنی 70 برس کی راہ ہے۔ کافر جہنمیوں کو اس پر چڑھایا جائے گا، اور ہر کافر جہنمی ہی ہے، تو کافروں کو اس پر چڑھایا جائے گا۔ 70 برس یعنی 70 ایئرز میں وہ اس کی بلندی پر پہنچیں گے، پھر اوپر سے انہیں گرایا جائے گا تو 70 برس یعنی 70 ایئرز میں وہ نیچے پہنچیں گے۔ اسی طرح ان کو عذاب دیا جاتا رہے گا۔ جہنم کے ایسے ایسے خوفناک عذاب کا تذکرہ سننے کے باوجود بھی جو گناہوں سے باز نہ آئے اس پر واقعی تعجب ہے۔ آخر انسان کو اس فانی دنیا نے کیا دے دینا ہے جو اس کی رنگینیوں میں گم اور اس کی لوٹ مار میں مصروف ہے۔ لذیذ غذائیں، ٹیسٹی ڈشیں مزے لے لے کر کھانے والوں کو جہنم کی بھیانک غذاؤں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ترمذی کی روایت میں ہے دوزخیوں پر بھوک مسلط کی جائے گی تو یہ بھوک ان سارے عذابوں کے برابر ہو جائے گی جن میں وہ مبتلا ہیں۔ وہ فریاد کریں گے تو انہیں ذریع یعنی زہریلی کانٹے دار گھاس میں سے دیا جائے گا جو نہ موٹا کرے نہ بھوک سے نجات دے۔ پھر وہ کھانا مانگیں گے تو انہیں پھندا لگنے والا کھانا دیا جائے گا تو انہیں یاد آئے گا کہ وہ دنیا میں پھندا لگے نوالے کو پانی سے نگلتے تھے۔ چنانچہ وہ پانی مانگیں گے تو ان کو لوہے کے زنبور یعنی پلاس سنسی سے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، یعنی ایک دم گرم۔ جب وہ ان کے منہ کے قریب ہوگا تو ان کے منہ بھون دے گا، پھر جب ان کے پیٹ میں داخل ہوگا تو ان کے پیٹوں کی ہر چیز کاٹ ڈالے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے زقوم یعنی تھوہڑ جو کہ دوزخیوں کو کھلایا جائے گا کا ایک قطرہ اگر دنیا پر ٹپک پڑے تو دنیا والوں کے کھانے پینے کی تمام چیزوں کو تلخ و بدبودار بنا کر خراب کر دے۔ جہنم میں ایسا ہولناک عذاب ہونے کے باوجود آخر انسان گناہوں پر اتنا دلیر کیوں ہے؟ تو اے عاشقان رسول، خوف خداوندی سے لرز اٹھیے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے۔ ہمیں اللہ پاک کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس کے قہر و غضب سے بے خوف بھی نہیں رہنا چاہیے۔ دونوں ہی صورتوں میں تباہی ہے۔ جو کوئی رحمت خداوندی سے مایوس ہو گیا وہ بھی ہلاک اور برباد ہوا، اور جو گناہوں پر دلیر ہو گیا اور پکڑ میں آ گیا تو وہ بھی برباد ہوا۔ بہرحال غیرت و مروت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس پروردگار نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے ہر دم وابستہ رہتے ہوئے ان کی سنتوں کو اپنایا جائے کہ اسی میں ہمارے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب۔
پاؤں گا کبھی گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب عفو کر اور سزا کے لیے راضی ہو جا میرے اللہ کر معاف اور سزا کے لیے راضی ہو جا گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اپنے بیان کو اختتام یعنی اینڈ کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوش بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو عیادت کی کچھ سنتیں عرض کروں گا. عیادت سے متعلق سنتیں اور آداب. فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عود المریض یعنی مریض کی عیادت کرو. جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اللہ پاک اس پر 75,000 75,000 فرشتوں کا سایہ کرتا ہے اور اس کے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے اور ہر قدم رکھنے پر اس کا ایک گناہ مٹاتا ہے اور ایک درجہ بلند فرماتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے. جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے اور اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے ڈھانپے رہے گی. جو شخص کسی مریض کی عیادت کو جاتا ہے تو آسمان سے ایک منادی نے اعلان کرنے والا ندا یعنی اعلان کرتا ہے تجھے بشارت ہو یعنی تجھے خوشخبری ہو تیرا چلنا اچھا ہے اور تو نے جنت کی ایک منزل کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مریض کی عیادت کرنا سنت ہے. اگر معلوم ہے کہ عیادت کے لیے جانے سے اس بیمار پر گراں یعنی ناگوار گزرے گا ایسی حالت میں عیادت کے لیے مت جائیے. اگر مریض سے آپ کے دل میں رنجش یا طبیعت کو اس سے مناسبت نہیں پھر بھی عیادت کیجیے. اتباع سنت کی نیت سے عیادت کیجیے. اگر میں اس لیے بیمار پرسی کی عیادت کی کہ جب میں بیمار پڑوں تو وہ بھی میری عیادت کے لیے آئے تو ثواب نہیں ملے گا کہ یہاں تو ایک اپنا مفاد پایا گیا اللہ کی رضا پائی نہیں گئی. کسی کی عیادت کے لیے جائیں اور مرض کی سختی دیکھیں تو اس کو ڈرانے والی باتیں نہ کریں مثلا تمہاری حالت خراب ہے اور نہیں اس انداز پر سر ہلائیں کہ جس سے حالت خراب ہونا سمجھا جاتا ہے. عیادت کے موقع پر مریض یا دکھی شخص کے سامنے اپنے چہرے پر رنج و غم کی کیفیت ظاہر کیجیے. بات چیت کا انداز ہرگز ایسا نہ ہو کہ مریض یا اس کے عزیز کو وسوسہ آئے کہ یہ ہماری پریشانی پر خوش ہو رہا ہے.
مریض کے گھر والوں سے بھی اظہار ہمدردی کیجیے، اور جو خدمت یا تعاون کر سکتے ہوں کیجیے۔ مریض کے پاس عیادت کے دوران اس کی طبیعت پوچھیے اور اس کے لیے صحت و عافیت کی دعا کیجیے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کسی مریض کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو یہ فرماتے: لا باس طہور ان شاء اللہ تعالی، یعنی کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ پاک نے چاہا تو یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ مریض سے اپنے لیے دعا کروائیے کہ مریض کی دعا رد نہیں ہوتی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مریض کی پوری عیادت یہ ہے کہ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پوچھے کہ مزاج کیسا ہے، نہ آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جب کوئی شخص کسی بیمار کی مزاج پرسی کرے، یعنی اس کی طبیعت پوچھے، طبیعت پوچھنے جائے، عیادت کے لیے جائے، تو اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھے، مگر زبان سے یہ یعنی آپ کی طبیعت کیسی ہے کہے، اس سے بیمار کو تسلی ہوتی ہے، مگر بہت دیر تک ہاتھ نہ رکھے رہے۔ یہ ہاتھ رکھنا اظہار محبت کے لیے، لیکن یہ ذہن میں رکھا ہاتھ یہ نہیں کہ وہ مرد کسی غیر عورت کے لیے چلا گیا ہاتھ بھی رکھ دیا، تو غیر عورت کی تو عیادت کرنی بھی نہیں ہے، منائی ہے، اجنبیہ کی عیادت نہیں کرنی۔ اچھا، اسی طرح امرد ہے اور اس کے پیشانی پر ہاتھ رکھا، نعوذ باللہ، اور غلط ترکیب بن رہی ہے سوچ کی، تو یہ گناہ گار ہو رہا ہے۔ تو ہاتھ کب رکھنا یہ بھی ذہن میں رہے کہ کسی قسم کا دل میں فتنہ، شر اور گناہ کی لذت نہ ہو۔ مریض کے سامنے ایسی باتیں کرنی چاہیے جو اس کے دل کو بھلی معلوم ہو، بیماری کے فضائل اور اللہ پاک کی رحمت کے تذکرے کیجیے، تاکہ اس کا ذہن ثواب آخرت کی طرف مائل ہو اور وہ شکوہ و شکایت کے الفاظ زبان پر نہ لائے۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آیا اپنا، تو اپنے صاحب بھائیوں کی ترغیب بھی ہے اس میں، اور آج کل تو دلوں کی راحت، آج تو اجتماع دلوں کی راحت کا ذریعہ، لیکن دلوں کی راحت میں وہ پرانے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ تو مجھے تقریباً 101 بخار آ گیا تھا، جب میں بہت پرانا واقعہ ہے، شاید دعوت اسلامی بن گئی تھی یا کیا پورا یاد نہیں آ رہا، نہیں ہاں بن گئی تھی، مگر شروعات تھی، اور جب وہ اولڈ سٹی ہے گو گلی میں رہتے تھے، تو ایک عیسائی بھائی میری عیادت کے لیے آئے، اور ان کے ساتھ ایک اور ان کا دوست تھا، وہ بھی، یہ دونوں عیادت کے لیے آئے۔ اب میں بخار میں پڑا ہوا تھا، تو میں نے وہی اسی طرح کی وہ فضائل کی بیماری اچھی اچھی باتیں کرنی شروع کر دی۔ خیر یہ دونوں چلے گئے، اور میری اس طرح الحمدللہ کوالٹی ہے پرانی، مر گیا، یہ جمتا نہیں ہے، مناسب بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ تو تھوڑی سی بیماری ہوتی ہے بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، تو یعنی وہ جھوٹ میں بھی جا پڑتے ہیں بعض اوقات۔ تو یہ خیر یہ وہ بات آئی گئی ہوگی، تو میرے اس دوست نے مجھے بتایا کہ یہ اس کو تو بڑا حیرت میں پڑا، وہ خوش ہوا، بولا یار اپنے کو پھڑیا ہوتی ہے تو گلے شکوے ہوتے ہیں، یہ بخار میں تپ رہا ہے، یہ ایسی باتیں کر رہا ہے، اس کو حج پہ بھیج دو۔ تو الحمدللہ میں حاجی بن گیا، مجھے اس نے وہ حج بدل کے لیے کوئی پیسے وغیرہ دیے، تو میں نے الحمدللہ حج کی سعادت حاصل کی۔ تو پھر میں نے پیسے بچا کر اس کو دے دیے کہ پیسے رکھنے نہیں ہوتے جو بچ گئے، اور اس کے نازک مسائل ہیں، حج بدل کے لیے جو پیسے ملے وہ کھانے ڈالنے ہوتے۔ ہاں وہ اگر اجازت دے کہ جو پیسے بچ گئے تو اس پر اپنے قبضے میں لے لو، اپنا قبضہ کر کے پھر جو چاہو کرو، تو وہ ایک الگ صورت ہے یہ بھی واقعی، ورنہ یہ جو بھی اس کا کیا کیا خرچ کرنا یہ بھی اس کے مسائل ہیں، تو پھر بھی جو بچ گئے تو یہ جس نے بھیجا اس کو دینے ہوں گے۔
تو میں نے وہ پیسے پیش کر دیے، تو اس پر اور اثر پڑا، اس نے بولا یار کچھ اور رقم ملا کر اس کو عمرے میں بھیج دو. تو الحمدللہ نہ میں گلے شکوے کرتا آؤ کرتا تو شاید نہ مجھے 2 بار مدینے کی اس بندے کے ذریعے سعادت نہ ملتی. تو یہ تو دنیا میں انعام مل گیا مجھے، اللہ کریم آخرت کے انعام سے محروم نہ فرمائے. تو یہ ہمیشہ خیال رکھیں، گلے شکوے سے لوگ ویسے تنگ بھی ہوتے ہیں. ہم انہیں وہ آؤ آؤ کرتے رہیں گے نا، منہ بناتے رہیں گے تو وہ سامنے والوں کو مزہ نہیں آئے گا. بظاہر وہ ہم کو تسلی دے گا، زیادہ مزہ نہیں آئے گا. یہ میں آپ کو صحیح بولتا ہوں، ایک نفسیاتی جیسے بعض بوڑھے ہوتے ہیں وہ منہ بنا کر ہی بیٹھے ہوں گے، یوں کرتے ہیں، کسی کو دیکھیں گے نا زیادہ بڑھ جائے گا ان کا. تو اس طرح لوگ بوڑھوں سے کترانے کے اسباب میں سے شاید یہ بھی ہوگا. اب کرنا تو دل میں کر لے بندہ، ہونٹوں پہ مسکراہٹ رکھے تو آل اولاد خاندان آپ کے قریب آئے گا، آپ کی خدمت کرے گا تو چاندی ہو جائے گی، آپ کے مزے آئیں گے. آپ کو مطلب تو پھر اکیلے ڈال لیں گے سب آپ کو کہ یار جب بھی جاؤ یار جاتے ہیں تو چھوڑو یار، ہم بھی آف ہو جاتے ہیں یار، یہ بیچارہ تکلیف میں. بھلے اس وجہ سے بھی وہ آف ہو جائیں کہ آپ کی ہمدردی، لیکن آپ کے سامنے آتے ہوئے کترائیں گے. یہ مدنی پھول میرا قبول کریں، آپ فائدے میں رہیں گے اللہ نے چاہا تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو الحمدللہ وہ عیادت کے کچھ نہ کچھ میں نے آداب آپ کی خدمت میں عرض کیے. اور آج ایک تو کل شب برات ہمارے یہاں تھی اور دیگر بعض ممالک میں، ایک شب برات پرسوں تھی مدینے میں، مکے میں اور خلیج وغیرہ میں، اور ایک شب برات آج. مختلف کچھ ممالک ایسے ہیں جن میں آج شب برات ہے، جیسے بنگلہ دیش میں آج شب برات ہے، خواجہ اور رضا کہ ہند میں آج شب برات ہے، ہو سکتا ہے سری لنکا میں بھی آج شب برات ہو. تو اس طرح کئی ممالک میں آج بھی ہو سکتا ہے شب برات ہے. چند جگہ تو ہے مجھے معلوم ہے، 2 نام تو معلوم تھے عرض کر دیے. تو ان سب کو شب برات کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور جو مدنی چینل پر حاضر ہیں تو ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ نے بیان سنا، توبہ کی فضیلت سنی، عیادت کی مطلب سنت ادا سنے. مجھے شروع میں بھول گیا تھا میں کہ آج شب برات ہے اور ان کی ترکیب ہے، تو اس لیے مجھے یاد دلا دیا گیا. تو بہرحال یہ کہ میں نے شب برات کا تذکرہ نہیں بھی کیا، لیکن ظاہر ہے کہ میں نے کچھ نہ کچھ کام ہی کی باتیں کی ہیں جو انشاءاللہ ہمیں کام دیں گی، ثواب بھی دلائیں گی. عمل کریں گے تو جنت کی حقداری بھی پائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا اب کل کے لیے سوالات، پرسوں والے سوالات کل بڑی رات کو جواب اس کے وہ اعلان نہیں ہو سکا، تو انشاءاللہ وہ ابھی بھی نہیں ہے، تو انشاءاللہ وہ کل زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ بیان کر دیے جائیں گے. آج کے سوالات، آج جو سوالات دے رہے ہیں ان کے کل جوابات دینے ہیں. اور اسلامی بہنیں جو اپنے کسی محرم کا نام نمبر ضرور ڈالیں، اور تحریر میں جواب دینے ہیں ٹیکسٹ میں، اور کل عشاء کی اذان تک دینے ہیں. تو آج کے سوالات ہیں. سوال نمبر 1، بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ نمبر 2، ولایت کا اعلیٰ ترین درجہ کیا ہے؟ عیادت کے الفاظ، لمبا جواب ہے سر، دیں یاد نہیں رہے گا. اگر ایک سوال اگر اور تیار ہو گیا نا آسان تو انشاءاللہ وہ پیش کر دوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہم تیرے گناہ گار بندے، سیاہ کار بندے، گناہوں سے لتھڑے ہوئے گندے ہاتھ تیری بارگاہ میں دراز کیے حاضر ہیں. مولا کریم ہمارے اعمال نامے کی سیاہی کو مٹا دے. مولا کریم ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ،
اپنی رحمت کی طرف دیکھ، مولا کریم اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو مٹا دے، پروردگار ہمارا ہر چھوٹا بڑا گناہ معاف کر دے، ساری خطاؤں سے درگزر کر دے۔ مولا کریم نزع کی سختیوں سے بچا، اے اللہ برے خاتمے سے بچا، پروردگار ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت نصیب فرما۔ الہ العالمین جنت البقیع میں مدفن دے، جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، اے اللہ نیکیوں کی طرف رغبت دے دے، گناہوں سے نفرت دے دے، اے اللہ ہمارے اخلاق اچھے کر دے، ہمارا کردار ستھرا کر دے، جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی بد کلامی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین گالیوں کی عادت نکل جائے، الہ العالمین لوگوں کو جھاڑنے کی عادت نکل جائے، پروردگار عالم بدنگاہی کی عادت نکل جائے، چغلی تہمت کی عادت نکل جائے، غیبتوں کی عادتیں نکل جائے، مولا کریم بدگمانیوں کی عادتیں نکل جائے۔ الہ العالمین ہمیں بخل سے بچا کر سخاوت کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں مریضوں کا ہمدرد بنا دے، مریضوں کی عیادت کرنے والا بنا۔ مولا کریم ہم سے ہمیشہ 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 کے لیے راضی ہو جا۔ الہ العالمین ہماری قبر تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلووں سے آباد ہو جائے۔ الہ العالمین ہماری قبر تا حد نظر وسیع ہو جائے، اے اللہ ہماری قبر نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تا حشر روشن رہے۔ الہ العالمین قیامت میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے جگہ نصیب فرما۔ الہ العالمین محبوب کے دامن کرم میں ہمیں چھپنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ بروز محشر جب پیاس کی شدت ہو، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمیں جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما، جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ شب براءت کا صدقہ ہمیں جہنم سے براءت نصیب فرما، آفات و بلیات سے براءت یعنی چھٹکارا نصیب فرما۔ اے اللہ کرونا وائرس سے بھی دنیا کو چھٹکارا نصیب فرما۔ الہ العالمین جو کرونا وائرس کے مریض ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، جو مسلمان کرونا وائرس میں فوت ہو گئے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے سوگواروں کو صبر عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور آسان روزی عطا فرما۔ الہ العالمین جن کی رقمیں پھنسی ہوئی ہیں ان کے حقوق انہیں مل جائیں۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو فرما بردار بنا دے۔ مولا کریم جن پر جھوٹے کیس بنے ہوئے ختم ہو جائیں، اے اللہ مظلوم قیدی رہا ہو جائیں۔ الہ العالمین ہمارے جو اسلامی بھائی دکھیاروں کی خدمتیں کر رہے ہیں اور ان کے گھروں پہ اناج پہنچا رہے ہیں، ان کو رقمیں پہنچا رہے ہیں، جو ہمیں رقمیں اور اناج فراہم کر رہے ہیں، سب کو دونوں جہانوں کی بھلائیوں سے مالا مال فرما۔ الہ العالمین جو
تھیلیسیمیا کے مریضوں اور دیگر امراض کے لیے خون کا عطیہ دے رہے ہیں، اے اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرما، ان سب کو برے خاتمے سے بچا، اور ان سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ جو اس میں جس طرح کا بھی تعاون کر رہے ہیں مولا کریم سب کے حق میں یہ دعائیں قبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ہر طرف سے بلا نے گھیرا، آفتوں نے لگایا ہے ڈیرا، اللہ ہر طرف سے بلا نے گھیرا، آفتوں نے لگایا ہے ڈیرا، تو ہی اب میرا حاجت روا ہے، تو ہی اب میرا حاجت روا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، تیرے پیارے کی دکھی یاری امت پر کرونا کی آئی ہے آفت، تیرے پیارے کی دکھی یاری امت پر کرونا کی آئی ہے آفت، رحم کر بس تیرا آسرا ہے مولا، رحم کر بس تیرا آسرا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، میری جان آفتوں سے چھڑانا مولا، میری جان آفتوں سے چھڑانا، موذی امراض سے بھی بچانا، آمین، موذی امراض سے بھی بچانا، تجھ کو صدیق کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی
یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو کرم مجھ پہ یا سید المرسلین ہو کرم مجھ پہ یا سید المرسلین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تم پہ ہر دم کروڑوں درود و کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام بھول رحمت کے ہر دم لٹاتے رہے یا غریبوں کی بگڑی بناتے رہے پھول رحمت کے ہر دم لٹاتے رہے یا غریبوں کی بگڑی بناتے رہے حوضے کوثر پہ مت بھول جانا کہیں آقا حوضے کوثر پہ مت بھول جانا کہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود اب مدینے میں ہم کو بلا لیجئے اور سینہ مدینہ بنا دیجئے آقا اب مدینے میں ہم کو بلا لیجئے اور سینہ مدینہ بنا دیجئے از پائے غوث اعظم امام مبین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام اب بولا لو مدینے میں عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار
حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو کرم مجھ پہ یا سید المرسلین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ یہ دعا سے قبل یہ سن لیے کہ ایک سوال رہ گیا تھا، آج بیان کے آخر میں کس چیز کی سنتیں اور آداب بیان کیے گئے؟ تیسرا سوال یہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔